آیت مبالغہ کو بھی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہاں پر نفس رسول سے مراد، یہاں پر وہ جو بعض لوگ لیتے ہیں کہ مولا کائنات نفس رسول ہے، تو میں اس بات کو جو ہے ہمارے علماء کی جو اس پر جرا ہے میں اس جرا کو مانتا ہوں، یعنی بھائی تو مانتے ہیں نا، ہاں اخیر رسول ہے میں اس کو مانتا اگر یہ اس طرح کے فضائل لوگوں تک جائیں گے کہ علی نفس رسول ہیں تو اور بحث ہی نہیں رہ جاتی کہ آپ افضلیت پہ بحث کریں کہ کون افضل ہے کون نہیں، ہم کہیں گے سیدھی سیدھی بات ہے، آپ جو نفس رسول ہوگا وہی افضل ہوگا۔ یہ جو آیہ مباہلہ ہے جہاں پر امیر المؤمنین کو نفس رسول قرار دیا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو نفس رسول ہے وہ افضل ہوگا یا رسول کے نفس کا غیر افضل ہوگا، تو یہاں پر ہر باشعور مسلمان کہے گا کہ رسول اللہ نے اپنی جگہ جگہ امیر المؤمنین کے حوالے سے یہ فضائل بیان کیے۔ قرآن مجید میں جب نفس رسول کی بات ہوئی تو رسول اللہ امیر المؤمنین کو لے کر گئے تو وہاں پر واضح ہے کہ امیر المؤمنین مراد ہیں، کوئی اور شخص مراد نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی شخص امیر المؤمنین سے افضل نہیں ہو سکتا کوئی۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایک پوڈ کاسٹ ہوئی مفتی فضل ہمدرد صاحب کی ذوالفقار گیلانی صاحب کے ساتھ، اور ہم بار بار ذوالفقار گیلانی صاحب کو ولی عصر کے پلیٹ فارم سے دعوت بھی دے چکے ہیں کہ بسم اللہ آپ تشریف لائیں، چونکہ آپ نہایت اپنے علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایسے افراد کے جو علمی کتابی ہوں اور واقعاً ان کو علم سے شغف ہو، فقط دعوے نہ ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی طرح، تو ایسے اب آپ سے گفتگو کا لطف آتا ہے۔ تو آپ کو ان کو ہم نے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، ابھی تک ان کی طرف سے ہمیں جواب موصول نہیں ہوا، بار بار ہم اپنے ہر کلپ میں جہاں پہ بھی ہم نے ان کو جواب دیا ہے وہاں پر ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ایک بات کی، یہ جو آیہ مباہلہ ہے جہاں پر امیر المؤمنین کو نفس رسول قرار دیا گیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہمارے علماء جر کرتے ہیں وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کلپ، اس کے بعد ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ آیت مبالغہ کو بھی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہاں پر نفس رسول سے مراد، یہاں پر وہ جو بعض لوگ لیتے ہیں کہ مولا کائنات نفس رسول ہے، تو میں اس بات کو جو ہے ہمارے علماء کی جو اس پر جرا ہے میں اس جرا کو مانتا ہوں، یعنی بھائی تو مانتے ہیں نا، ہاں اخیر رسول ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ جی آپ نے ملاحظہ کیا کہ انہوں نے جو یہ بات کی کہ بھائی نفس رسول میں ہمارے علماء جو جر کرتے ہیں، یعنی کس چیز کی جر؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے مراد بھائی مراد ہے، اور ان کے اپنے اکابرین میں سے کچھ ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے کہ جناب یہاں پر نفس رسول کو اگر مان لیا جائے گا، یعنی ایک شخص نفس رسول ہے تو اس کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، اس سے واضح اور اظہر من الشمس کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، لہٰذا ان کے مولوی یہاں سے فرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے مراد یہ ہو بھائی ہوگا، بھائی نفس رسول کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جہاں پہ ابنا کہا، جہاں پہ بنات کہا، وہاں پہ اخی کا لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا۔ کون سی ایسی عربی لغت ہے کہ جس میں نفس سے مراد بھائی ہو؟ یہاں پر جو کہا گیا نفس سے مراد یعنی وہ جو شخص میرے ساتھ آئے گا، انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، یعنی وہ کہ جو کمالات اور فضائل میں رسول اللہ کے ساتھ ہو، کہ یعنی جو کمالات رسول اللہ میں ہیں وہ کمالات اس شخص میں پائے جاتے ہوں، جو صداقت کا معیار رسول اللہ کے اندر ہے وہ ان کے اندر ہو، اسی لیے امیر المؤمنین کو نفس رسول قرار دیا گیا ہے، اور یہ بعد از رسول افضلیت امیر المؤمنین کی سب سے واضح دلیل ہے۔ الا النبوہ، کیوں؟ کیونکہ وہ تخصصاً خارج ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، وہاں پر جب کہا کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ نبی نہیں ہوگی، یعنی نبوت کا منصب آپ کو نہیں ملے گا، وَإِلَّا تمام کمالات تمام فضائل جو ہم مجھ میں پائے جاتے ہیں وہ آپ میں پائے جاتے ہیں، اور آپ میرے نفس کی جگہ پہ، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ میرا بچہ، یہ گویا کہ میں خود ہوں، آپ ایسا سمجھیں یہ میں خود ہی ہوں، ایسے ہی آپ اس کو سمجھیں۔ تو لہٰذا ان کے علماء جو ہیں وہ شش و پنج میں رہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں جناب مختصر تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز دہلوی، اس کی اختصار کی محمود شکری آلوسی نے، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں، ہم خود انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ اس سے ملتی ان کی بات تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس تسلیم نہیں کرتے کہ ان المراد بانفسنا الامیر بل المراد نفسہ صلی اللہ علیہ وسلم، بل اس سے مراد کیا خود رسول اللہ مراد ہیں، یعنی کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہاں پر امیر المؤمنین کو مراد نہیں لیتے، بلکہ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ ابنا میں جائیں گے۔ یہ ان کے اپنے ہی جو علماء تھے جو نفس رسول سے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے کہ اس سے تو افضلیت ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے اس پہلی قسط میں بھی ملاحظہ کیا جو ہم نے اس پوڈ کاسٹ پہ بنائی تھی، نہایت تفصیل سے اس روایت کا 24 کیرٹس ہونے والی روایت کا رد کیا تھا، وہاں پر بھی ہم نے اس چیز کو بیان کیا تھا۔ تو لہٰذا ان کے علماء ڈرتے ہیں اس طرح کے فضائل اگر نکل آئیں تو پکڑے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعاً یہاں پر نفس رسول سے مراد کوئی اور شخص ہے یا خود رسول ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پہلے ہم دیکھتے ہیں روایات سے پہلے آتے ہیں ان کے اپنے علماء کی جانب کہ جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، پھر ہم روایات کی طرف آئیں گے، پھر روایات کی تائید کی طرف۔ یہ ملاحظہ فرمائیں تفسیر القرآن الکریم محمد بن صالح العثیمین، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی مجلد اول، وہ کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے جس قول کو اختیار کیا ہے کہ مراد ابنا سے حسن و حسین ہیں، نساء سے مراد فاطمہ ہے، اور انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں،
کتاب معرفت علوم الحدیث حاکم نیشاپوری، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو حاکم کہتے ہیں کہ متواتر روایات ہیں تفاسیر میں ان عبداللہ ابن عباس ان کے علاوہ دیگر افراد سے کہ رسول اللہ نے مباہلہ کے دن علی، حسن و حسین کا ہاتھ تھاما اور ان کو فاطمہ کے پیچھے قرار دیا. اچھا، اور پھر کیا کہا؟ ہاؤلائے ابنانا، یہ ہمارے کیا ہیں؟ ابنا ہیں. انفسنا، یہ میرا نفس ہے. و نساؤنا، یہ ہماری نساء ہیں جو ہم نے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب جو نفس رسول کی منزل پر ہے اس کے متواتر روایات کے مطابق وہ امیر المؤمنین ہیں. ابنانا و انفسنا، اور لے کر گئے امام علی کو، حسن حسین کو. اچھا، اس کے بعد، اور یہ نہایت ایک کبھی عقلی طور پہ بھی کبھی ہے کہ آپ کہیں نا، یعنی آپ کہیں کہ یہاں پر نفس سے مراد خود رسول ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جاؤ تعالوا ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو بھی لے آؤ. یعنی تم جاؤ اپنے بچوں کو لاؤ، ترجمہ یوں کریں، اپنے بچوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اور خود کو بھی لاؤ. یعنی یہ ایک عقلی طور پہ ایک بلاغت کے اعتبار سے بھی یہ نہایت کبھی ترجمہ بنتا ہے اور کبھی معنی بنتا ہے. کتاب الشریعہ آجوری صاحب کی جز الرابع، یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ابنا سے مراد کیا ہے؟ حسن حسین. نساء سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہا. انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ چیز. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. تفسیر قرآن جناب سمعانی صاحب کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نفس سے مراد کون تھے؟ امیر المؤمنین. میں جلدی سے آپ کو تمام دکھاتا ہوں. جامع البیان فی تفسیر القرآن جناب ای جی شیرازی شافعی صاحب کی، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ انفسنا سے مراد یہاں پر علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے، اور ابنا سے مراد حسن حسین. نساءنا سے مراد فاطمہ رضی اللہ عنہ یعنی سلام اللہ علیہ. ہاکذا ذکرہ السلف. اور اسی طرح ہمارے سلف نے اس کو بیان کیا ہے. نیچے محقق نے کہتے ہیں کہ حاکم نے اپنی مستدرک میں بعض صحابہ سے نقل کیا اور کہا کہ یہ صحیح ہے شرط مسلم کے ساتھ، اور یہ مروی ابن عباس، برا اور دیگر افراد جو سلف سے ہیں ان سب نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہاں پر امیر المؤمنین مراد ہے، نفس رسول امیر المؤمنین. مرکات المفاتی جناب اس میں ہم جاتے ہیں مولا علی قاری کی، تو یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین کو بلایا اور ان کو اپنے نفس کی منزل پر قرار دیا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. تحفۃ الاحوذی بشرح جامع ترمذی مبارک پوری صاحب کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 278 میں کہ رسول اللہ نے امام علی کو بلایا اور اپنی نفس کی منزل پہ قرار دیا. آگے چلتے ہیں. مطالب السؤول جب ہم اس میں جاتے ہیں تو مراد نفس سے کیا ہے؟ علی علیہ السلام ہیں. کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب گنج اشافی صاحب کی، اس میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کیا کہتے ہیں کہ ان علی نفسی. ٹھیک ہے، کہ امیر المؤمنین نے حضرت علی کو اپنا نفس قرار دیا. قل ھذا حدیث مشہور، کہ یہ حدیث مشہور ہے، صحیح حدیث ہے. تو لہٰذا آگے خود بیان کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو کہا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، رسول اللہ نے حسن حسین اور فاطمہ کو بلایا، اور یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ امیر المؤمنین نفس نبی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ علماء کے اقوال تھے. اب چلتے ہیں جناب روایات کی طرف کہ روایات کیا کہتی ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں تفسیر طبری جناب جریر طبری صاحب کی. یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابناءنا وابناکم حسن حسین مراد ہیں. شرف المصطفیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی رسول اللہ کے متعلق تو یہاں پر نفس سے مراد کون ہے؟ امیر المؤمنین. فاطمہ نساء سے مراد، اور حسن و حسین ابناءنا سے مراد. اچھا، اسباب النزول کس کی جناب؟ ابو الحسن نیساپوری. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر اسنادہ صحیح. شعبی کیا کہتا ہے کہ ابناءنا سے مراد حسن و حسین، نساءنا سے مراد فاطمہ، و انفسنا علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام. فتح القدیر جناب شوکانی صاحب کی ملاحظہ فرمائیں الجزء الاول کہ اخرجہ الحاکم وصححہ ابن مردوی ابو نعیم فی الدلائل عن جابر. کیا ہے جی؟ انفسنا وانفسکم رسول اللہ و علی. ٹھیک ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین کو اپنا نفس قرار دیا اور حسن حسین کو ابناء میں، نساء میں فاطمہ کو. تفسیر قرآن عظیم ابن کثیر دمشقی صاحب کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 54 اور 55 پہ آگے ملاحظہ فرمائیں. وہ کہتے ہیں کہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جابر کہتے ہیں انفسنا وانفسکم رسول اللہ و علی بن ابی طالب. یہاں پر امیر المؤمنین مراد ہیں، اور نیچے کہتے ہیں صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ. پھر آ جائیں تفسیر قرآن عظیم جناب ابی حاتم رازی
اس میں بھی کیا یہی اسی کو بیان کرتے ہیں، وقال علی، ٹھیک ہے، یعنی امام حسن، امام حسین اور جناب فاطمہ اور امیر المومنین کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اور آگے دیکھیں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ النبی و علی، تو یہاں پر کتاب الشریعہ جناب آجوری صاحب کی جزء خامس، جلدی سے بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی کیا ہے، امیر المؤمنین کو ساتھ لے کے گئے، ثم دعا الحسن والحسین وعلی، تو یہاں تک جناب یہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ امیر المؤمنین ہے جو نفس رسول ہیں۔ اس کے بعد ایسی روایات ہیں جو تائید کرتی ہیں، کس چیز کی تائید کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے اس آیت کے ذیل میں جب امیر المؤمنین کو اپنا نفس قرار دیا تو مختلف مقامات پر امیر المؤمنین کے لیے کیا بیان فرمایا کہ علی کو بھیجوں گا کنفسی، یہ روایت ملاحظہ فرمایا، روایت بڑی زبردست ہے۔ روایت جو ہے وہ المصنف عبد الرزاق، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں روایت کچھ یوں ہے کہ قبیلے کی طرف جو ہے وہ امیر المؤمنین کے بھیجنے کی بات ہوتی ہے، تو لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا کہ ان لوگوں کی جانب میں ایک ایسا شخص بھیجوں گا کہ نفسی، جو میری طرح ہے، جو میرا نفس ہے۔ تو یہ یہاں سے ملاحظہ کیا آپ نے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ یہ دیکھیں خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، روایت کی سند صحیح۔ یہاں پر کیا ہے کہ یا میں ان کی طرف جو ہے وہ ایک ایسا شخص بھیجوں گا رجل کا نفسی، جو میری طرح ہے۔ کہا فمن، یعنی وہ کون ہے، یعنی وہ جو اپنی جوتا جو ہے خاصف النعل، جو اپنا پیوند کر لگا رہا ہے، اور دیکھا کہ وہ علی بن ابی طالب تھے کہ جن کو رسول اللہ نے کیا ہے کہ نفسی، اپنا نفس قرار دیا ہے، اور روایت کی سند کیا ہے صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جگہ جگہ پر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہاں پر امیر المومنین کی خلافت کا اعلان کیا، کہاں پر ان کی افضلیت کا اعلان کیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو نفس رسول ہے وہ افضل ہوگا یا رسول کے نفس کا غیر افضل ہوگا؟ تو یہاں پر ہر باشعور مسلمان کہے گا کہ رسول اللہ نے جو اپنی جگہ جگہ امیر المؤمنین کے حوالے سے یہ فضائل بیان کیے۔ قرآن مجید میں جب نفس رسول کی بات ہوئی تو رسول اللہ امیر المؤمنین کو لے کر گئے، تو وہاں پر واضح ہے کہ امیر المؤمنین مراد ہیں، کوئی اور شخص مراد نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی شخص امیر المؤمنین سے افضل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص امیر المؤمنین کے برابر کا نہیں ہو سکتا، یعنی لا یقاس بہم احد، کہ اہل بیت کے ساتھ آپ کسی کو قیاس نہیں کر سکتے، اور امیر المؤمنین اہل بیت میں سے اشرف شخصیت ہیں، جیسا کہ ابن تیمیہ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو یہاں تک ناظرین جو یہ ان مولویوں کی چلاکیاں ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، کہ جس سے یہ لوگ چاہتے ہیں فرار اختیار کریں اور امیر المؤمنین کے فضائل کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیں، اور ان کے اگر یہ اس طرح کے فضائل لوگوں تک جائیں گے کہ علی نفس رسول ہیں، تو اور بحث ہی نہیں رہ جاتی کہ آپ افضلیت پہ بحث کریں کہ کون افضل ہے کون نہیں۔ ہم کہیں گے سیدھی سیدھی بات ہے، آپ جو نفس رسول ہوگا وہی افضل ہوگا۔ تو لہٰذا انشاءاللہ مزید ان کے جو اعتراضات اور جو ان کے اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے من کنت مولا کے حوالے سے بھی ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ آیا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہاں پر مولا سے مراد دوست ہے یا اولا بالتصرف ہے یا کیا مراد ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔